Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 11 ہم لوگ پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 19 پہ ہمارا سبق چل رہا تھا۔ اب جو آپ لوگ آج سبق پڑھیں گے، جس سے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ گولتا کا وقف آپ نے سیکھا تھا، 2 ساکن حرف ایک ساتھ آ جاتے ہیں، وہ آپ نے سیکھے تھے۔ پھر 2 زبر کی خاص مشق ہوئی تھی کہ 2 زبر کو وقف میں کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب جو یہ آخر کی 3 لائنیں آ رہی ہیں، اس میں مکس چیزیں ہیں، اس میں زیادہ تر آپ کو وقف ملے گا مختلف طریقے کا، کچھ ساکن کا ملے گا، کچھ 2 زبر کا ملے گا، کچھ گول تا کا بھی ملے گا، کچھ ایسا بھی وقف ملیں گے جس میں حمزہ کو ساکن کر کے آپ کو جھٹکا دینا ہے۔ تو یعنی کہ وہ تمام تر وقف کے قواعد جو ہم نے ابھی تک سیکھے ہیں وہ اس آخری کی 3 لائنیں میں اپلائی کیے جائیں گے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کون سے حرف میں ہم کس طریقے سے وقف کرنا ہے۔ تو تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا 2 زبر فن، الفا فن، آگے وقف الفا فا۔ یہاں آپ نے سیکھا کہ وقف میں 2 زبر پہ جب ہم نے وقف کیا، 1 زبر سے بدلا اور اس کو کھینچ کر پڑھا، 1 الف کے برابر تقریباً آپ اس کو کھینچیں گے۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون 2 زبر نن، قرآنن، آگے وقف قرآنا۔ ابھی تک یہ دونوں آپ نے زبر کے سیکھے۔ اب آپ سیکھیں گے اگلے حرف میں کہ دال پر اگر ہم وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد۔ وقف کس طرح سے کریں گے ہم اس میں؟ جب دال کو ساکن کر دیں گے تو دال قلقلہ والی آواز نکالیں گے، الحمد۔ صحیح۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدینا، آگے وقف اہدینا۔ اب جب پہلے سے ہی لفظ پر الف مدہ ہے اور آپ کو وہاں پہ وقف کرنا ہو تو آپ اس کو مزید کھینچیں گے، یعنی کہ تقریباً آپ اس کو 3 الف کے برابر وقف میں کھینچ دیں گے۔ واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفتح، حا پیش حو، والفتح، آگے وقف والفتح۔ تا کی بھی آواز نکالی میں نے اور آخر میں ہا تھا تو ہا کی بھی آواز نکالی، والفتح۔ لازمی یہ چیز کا دھیان رکھیے گا، ایسے 2 حرف یعنی کہ آ جائیں جس میں دونوں پہ ساکن ہے تو اکثر لوگ آخری حرف نہیں پڑھتے، یا اگر آخری کی آواز نکال رہے ہیں تو اس سے پہلے کی نہیں نکالیں گے، یعنی کہ کوئی سا بھی ایک حرف جو ہے وہ غائب کر جاتے ہیں، تو یہ غائب نہیں کرنا، دونوں کی آواز نکالنی لازم ہے۔ واو لام زبر ول، عین سین زبر عس، والعصر، را زیر ری، والعصری، آگے وقف والعصر۔ میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، میم عین پیش مع، من المع، صاد زیر سی، من المعصی، را کھڑا زبر را، من المعصرا، تا زیر تی، من المعصرات، آگے وقف من المعصرات۔ میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل،
عین سین پیش عس مع العسر را زیر ری مع العسری آگے وقف مع العسر سین کی بھی آواز نکلی اور را کی بھی آواز نکلی. اچھا یہ جو لفظ اب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی یہ اما پارہ کی صورت ہے, سورۃ القارعہ کا لفظ ہے. اکثر لوگ جب یہ صورت پڑھتے ہیں سورۃ القارعہ تو یہ عین لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو عین پڑھتے ہی نہیں ہیں. القارعۃ مل قارعہ پڑھنا چاہیے, عین ادا کرنا چاہیے. لوگ کیا پڑھتے ہیں القاریۃ, پتہ نہیں کیوں یا کی آواز کیوں لگاتے ہیں, عین نہیں پڑھتے. القاریۃ مل قاریہ یا تو القارعۃ مل قاریہ دوسرے میں مل قاریہ کر دیں گے. تو بہت سارے لوگوں میں یہ غلطی آ جاتی ہے. عموماً خواتین جب پڑھتی ہیں تو یہ لفظ صحیح نہیں پڑھتی. تو یہ لفظ بہت اچھا ہے کہ قاعدے میں یہاں پر ہے, اس کو سیکھیے اچھی طریقے سے. میم لام زبر مل قاف الف زبر قا مل قا را زیر ری مل قاری عین زبر ع مل قارعہ تا پیش تو مل قارعۃ عین ہے یہ یا نہیں ہے. مل قارعہ تا پیش تو مل قارعۃ آگے وقف مل قارعہ. واو زبر و حمزہ زیر ای و ای ذال لام زبر ذل و اذل میم واو زبر مو و اذل مو حمزہ الٹا پیش او و اذل مو دال زبر دا و اذل مو تا پیش تو و اذل مو تو آگے وقف و اذل مو یا نون زبر ین ضا پیش ذو ینظو را لام پیش رل ینظر میم را زبر مر ینظر المر حمزہ پیش او ینظر المر آگے وقف ینظر المر ہلکا سا جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر صفحہ نمبر 19 ختم ہوا. آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں صفحے پر. اگلی کلاس میں ہم اسی تختی کے چند لائنیں ہمارے پاس بچی ہوئی ہیں جو صفحہ نمبر 20 پر جا رہی ہیں وہ ہم پڑھنا سیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم تختی نمبر 12 کی شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom